بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ ایک غریب اور یتیم لڑکے کی گائے کا قصہ ہے، جسے قرآن پاک میں نہایت ہی شاندار طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اسے سورۃ البقرہ یعنی گائے والی سورہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک سیرت اور صالح بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد میں ایک لڑکا تھا جو کہ ابھی بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس بزرگ کے پاس کل ترکہ میں ایک ہی گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے دنیا سے جانے سے پہلے اس بچیا کو پکڑا اور جنگل میں لے گیا، اور جنگل میں یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا، اے اللہ، میں اس وقت تک اپنی اس بچیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا نابالغ بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، لڑکا بھی جوانی میں پہنچ کر باپ کی طرح نیک سیرت اور ماں کا فرما بردار بنا۔ اس نوجوان نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کا پہلا حصہ ماں کی خدمت کے لیے، درمیانی حصے میں سوتا تھا اور رات کے آخری حصے میں عبادت کرتا۔ اور رات کی طرح اس نے اپنی کمائی بھی 3 حصوں میں تقسیم کر رکھی تھی۔ اس کی کمائی کا ذریعہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنا اور انہیں بیچنا تھا۔ لکڑیوں کو بیچ کر 1/3 حصہ صدقہ کرتا، 1 حصہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے رکھتا، اور 1/3 حصے کو ماں کی خدمت کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ اور ادھر جنگل میں بچیا بھی بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی۔ ایک دن نوجوان کی والدہ اپنے بیٹے سے اس بچیا کا ذکر کرتی ہے اور اسے اس کے والد کا پورا واقعہ سناتی ہے، اور کہتی ہے، وہ بچیا اب میرے حساب سے جوان ہو چکی ہوگی، لہٰذا تم جنگل میں اس جگہ پر جاؤ جہاں تمہارے باپ نے اسے تمہارے لیے چھوڑا تھا، اور وہاں جا کر تم نے اس طرح اپنے پروردگار سے دعا مانگنی ہے، اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے خدا، میرے رب، میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت کو مجھے واپس سونپ دے۔ یہ دعا سکھا کر ماں نے بیٹے کو بھیجا اور کہا وہ گائے پیلے رنگ کی ہوگی، ایسے لگے گی جیسے سورج کی کرنیں اس سے ٹپک رہی ہوں۔ نوجوان اس جنگل میں پہنچنے کے بعد رب کے آگے دعا گو ہوا تو فوراً ہی ایک خوبصورت اور حسین گائے دوڑ لگائے جوان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گائے کو پکڑے جوان نے گھر کی راہ لی اور والدہ کی خدمت میں آ پیش ہوا۔ جب ماں نے گائے کو دیکھا تو بیٹے کو بولنے لگی، بیٹا جا کر اس گائے کو بازار میں فروخت کراؤ، لیکن میرے سے مشورہ کیے بغیر کسی کو گائے فروخت نہیں کرنا۔ اس گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی لگانا۔ بازار میں ایک گاہک نے گائے کی قیمت پوچھی تو لڑکے نے کہا 3 دینار، مگر اس پر گاہک نے کہا میں اس گائے کو 3 دینار سے زیادہ میں خرید سکتا ہوں، لیکن تمہیں ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی گائے کو فروخت کرنا ہوگا۔ لڑکا کہنے لگا 3 دینار سے زیادہ میں تم سے لوں یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ماں کے مشورے کے بغیر تمہیں گائے کبھی فروخت نہیں کر سکتا۔ لڑکا ماں سے مشورہ کرنے آتا ہے اور ساری حقیقت ماں کو سنانے کے بعد ماں لڑکے سے کہنے لگی، بیٹا یہ گاہک تو مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے، تم واپس بازار جاؤ اور ان سے مشورہ کر کے پوچھو کہ ہم اس گائے کو کب بیچیں۔ جوان نے اس گاہک کو تلاش کر ہی لیا۔ سارا ماجرا سنانے کے بعد فرشتہ جو کہ گاہک کی صورت میں تھا کہنے لگا، ابھی کچھ دنوں کے لیے اس گائے کو تم مت فروخت کرنا۔ آنے والے دنوں میں اس گائے کے خریدار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ہوں گے، اور اس وقت تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر قیمت بھی مانگو گے تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس گائے کو کیوں خریدتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھوڑے دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک امیر شخص حامیل نامی بندے کا قتل ہوتا ہے۔ اس شخص کے قاتل اس کے 2 چچا کے بیٹے تھے۔ قتل کے بعد اس کی لاش کو ویرانے میں چھپا ڈالا۔ صبح اس بات کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے اس قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ چھان بین کرنے کے بعد لوگ ناکام ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا فیصلہ کرنے کی درخواست کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان سے یا اس کی دھن کی ہڈی سے لاش کو مارنا، تو لاش زندہ ہو جائے گی اور خود ہی اپنے قتل کرنے والے کا نام بتائے گی۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل میں بحث شروع ہو گئی، اس گائے کا رنگ کیا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہوگی۔
اس گائے کو تلاش کیسے کریں گے؟ گائے کی تلاش کرنے کے بعد آخرکار بنی اسرائیل کے لوگ اسی لڑکے کی گائے کے پاس پہنچ ہی جاتے ہیں اور لڑکے کو منہ مانگی رقم دے کر اس کی گائے کو خرید لیتے ہیں۔ گائے ذبح ہوئی، مقتول کی لاش کو ہڈی ماری گئی۔ مقتول زندہ ہو کر بتاتا ہے کہ مجھے قتل کرنے والے میرے دو چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے میرے مال و متاع کے لیے مجھے قتل کیا ہے۔ ان دونوں لڑکوں کو پکڑ کر وہی قتل کیا جاتا ہے اور ماں کے فرما بردار بیٹے کو دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔